بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسکول سے تو چھٹیاں کر دی گئی ہیں اسموک کی وجہ سے، تو ظاہر سی بات ہے آپ بھی جانتے ہیں اسموک صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو اپنا خیال رکھیں، ماسک لگائیں، تو گھر سے باہر نہ نکلیں، اسی لیے چھٹیاں کی گئی ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ چھٹیوں کا مقصد فوت ہو جائے، اس لیے آپ گھروں میں رہیں اور گھر میں بیٹھ کے لیکچر سنیں۔ تو یہ آپ کا لیکچر آپ کو شیئر کر دیا جائے گا، جس میں کوشش کی گئی ہے کہ پڑھائی کا حرج نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب چھٹیاں ہو جاتی ہیں تو پڑھائی غیر متوقع طور پہ جب چھٹیاں ہو جائیں تو پڑھائی کا بھی حرج ہوتا ہے لازمی طور پہ۔ تو ہمارا آج کا تو کام ہے چیپٹر نمبر 18 اور 18 آپ کو کل دیا گیا تھا یاد کرنے کے لیے، چونکہ ہمارا اردو کا سلیبس تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے، ہمارے ریویژن ڈیز چل رہے ہیں، تو ریویژن کسی نہ کسی طرح آپ کو کروانی ہی ہے۔ تو چیپٹر نمبر 18 آپ کو کل دیا گیا تھا یاد کرنے کے لیے، تو چلیں اس کا آپ کو ایک چھوٹا سا ریویو دے دیتے ہیں کہ ہم نے اس میں کیا پڑھا تھا۔ یہ ایک نظم ہے جو کہ اختر شیرانی صاحب نے لکھی ہے، دریا کنارے چاندنی، جس کا پہلا شعر ہے: کیا چھا رہی ہے چاندنی، اٹھلا رہی ہے چاندنی، دریا کی ایک لہر کو نہلا رہی ہے چاندنی، لہرا رہی ہے چاندنی۔ تو ایک نیچر جسے آپ کہتے ہیں یا فطرت پسندی، اس کے اوپر یہ نظم ہے، دریا کے کنارے چاندنی کی جو خوبصورتی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے نا، پانی میں چاند نظر آتا ہے، جب اب چاند پورا چاند ہوتا ہے، اس کی روشنی ہوتی ہے، تو دریا کے کنارے بیٹھ کر ایک بڑا سا خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ تو اس میں شاعر نے اسی چیز کو بتانے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ کویسچنز بھی دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے، آپ نے ان کو اچھی طرح سے پڑھا ہوگا۔ شارٹ لانگ کویسچنز ہیں: کائنات میں پھیلے خوبصورت فطری مناظر کو اپنے الفاظ میں بیان کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ نے اگر کسی خوبصورت جگہ کی سیر کی ہے تو آپ کو اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا، جیسے اگر آپ نے مری وغیرہ کی وہ آپ نے سیر کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اور بھی بہت ساری ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی خوبصورتی کے اوپر، جس خوبصورت پہاڑ ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نے جیسے پہاڑی علاقہ ہے یا کسی جھیل وغیرہ کو دیکھا ہے، تو یہ سارے کیا ہے، خوبصورت فطری مناظر ہیں۔ تو یہ چیزیں تب بھی بہتر طور پہ بیان کی جاتی ہیں جب آپ نے کچھ نہ کچھ دیکھی ہوں۔ اگر آپ نے اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے آپ کو، تو آپ اس کو صحیح انداز میں بیان نہیں کر سکتے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ کسی چیز کے اوپر کوئی ویڈیو دیکھیں، مری کے اوپر یا کوئی بھی خوبصورت جو علاقہ ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھا۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں بھی چونکہ اگر جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں وہ رات کو اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رات کے وقت جب آسمان صاف ہوتا ہے تو تارے جو ہے نا ایک بڑا خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح بارش کے فوراً بعد دیہات میں چونکہ فصلیں وغیرہ بالکل صاف ہو جاتی ہیں، ہر طرف سبزہ ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک بڑا خوبصورت منظر پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چمن کا منظر اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ پانی کی کیا اہمیت ہے، اگر زمین سے پانی ختم ہو جائے تو کیا ہوگا، پیش گوئی کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں آپ نے یاد تو کی ہوئی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پانی کی اہمیت آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بغیر پانی کے زمین پہ زندگی نہ ہوگی۔ تو اگر پانی ختم ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے ہمیں بغیر پانی کے یعنی کہ جینا ہمارے لیے مشکل، کیا زندگی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح چمن کا منظر آپ نے بیان کرنا ہے۔ چمن کسے کہتے ہیں؟ باغ کو کہتے ہیں، یہ چھوٹا سا جو باغیچہ ہوتا ہے جس میں پھول وغیرہ پھل لگے ہوتے ہیں، تو اس کی خوبصورتی کو آپ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ اس کے بعد یہ MCQs ہیں، اس کو آپ دیکھیں، نظم کو ایک دفعہ پڑھیں، ایک دو دفعہ، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اس طرح اس کے بعد کویسچن نمبر 5 ہے، فل ان دا بلینکس ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کی جو ہے نا اس میں لکھی ہوئی ہیں نظم کے اندر ہی، جب آپ نظم پڑھتے جائیں گے تو آپ کے ذہن میں آتے جائیں گی۔ آگے لفظوں کا کھیل ہے، سادہ جملے تحریر کریں، ان کے الفاظ کے جملے بنانے ہیں۔ نظم میں جو ہم آواز الفاظ ہیں، یعنی کہ جب آپ بولتے ہیں تو ان سے ایک جیسی آواز آتی ہے، ان کو بنانا ہے، تو وہ والے جملے تحریر کرنے ہیں۔ اور نظم کا خلاصہ بتانا ہے، جب آپ نظم پڑھیں گے نا ایک دو دفعہ، آپ کو پتہ ہے ظاہر سی بات ہے نظم میں شاعر نے کیا کیا باتیں کی ہیں، تو یہ جو خلاصہ بتانا، مرکزی خیال تحریر کرنا، یہ ساری چیزیں جب آپ
جس چیز کے بارے میں پوچھی گئی ہیں اس چیز کو پڑھیں گے تب بھی آپ بیان کر سکتے ہیں، ادروائز آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف جو آج آپ نے یاد کرنا ہے. اور ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ ہے کرپشن سے متعلق. کرپشن کسے کہتے ہیں؟ بدعنوانی. اس کے لیے ہم اردو میں ورڈ یوز کرتے ہیں، انگلش میں ہم کرپشن کا ورڈ استعمال کرتے ہیں. کرپشن کیا ہے؟ ایک جرم ہے، برائی ہے، سماجی برائی، یعنی ایک معاشرتی برائی ہے. اس کے بہت سے نقصانات ہیں، بہت سے کئی نقصانات ہیں. یعنی کہ انسانی جو معاشرہ ہے اس میں قانونیت ختم ہو جاتی ہے، لوگوں کو انصاف نہیں ملتا تو معاشرے میں بد امنی پھیل جاتی ہے، لوگ پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ سارا کرپشن کے نتیجے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس سبق کو بھی آپ نے اچھی طرح پڑھ لینا ہے. اس میں ضروری باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس میں کیا کیا ہے. شارٹ کوسچن میں آپ کرپشن سے کیا مراد ہے اس کی ڈیفینیشن بتانی ہے آپ نے. کرپشن کی کیا تعریف ہے، کرپشن کسے کہتے ہیں، یعنی کہ بدعنوانی کرنا، کسی کا حق مارنا، جھوٹ بولنا، یہ ساری چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں. شفافیت، شفاف سے ہے. شفاف کسے کہتے ہیں؟ کلیئر کو، یعنی کہ جو چیز پاک صاف ہو. تو یہاں سبق میں شفافیت سے کیا مراد ہے؟ وہ کام جس میں کرپشن نہ ہو. ٹھیک ہے، کرپشن کی چند صورتیں بیان کریں. سبق آپ پڑھیں گے ایک دو دفعہ، آپ کو اس میں ساری باتیں مل جائیں گی، تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد کیا کرپشن یا بدعنوانی صرف رشوت خور اہلکار کرتے ہیں یا کوئی اور بھی کرتا ہے؟ یعنی کہ کرپشن ہے یا بدعنوانی ہے، رشوت، دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو کرپشن کرتے ہیں، صرف جو رشوت خور اہلکار ہیں وہ نہیں کرتے. ہر بندہ جو کسی نہ کسی جگہ پہ موجود ہے وہ کرپشن کرتا ہے. یعنی اس سے مراد یہ نہیں کہ کرتے ہیں، مطلب وہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی کرپشن کر سکتا ہے نا. اس میں کوئی خاص لوگ نہیں ہیں جو وہی کرپشن کریں گے، بہت سے لوگ کرپشن کر سکتے ہیں. نیکسٹ آ جائیں کہ کیا ریاست صرف سزا و جزا کے ذریعے سے کرپشن پر قابو پا سکتی ہے؟ یعنی کہ کیا ریاست صرف سزا دے کے کرپشن کو ختم کر سکتی ہے؟ تو اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ کر سکتی ہے تو تھوڑی سی اس کی وجہ بیان کر دیں. اگر آپ کے ذہن میں اس کے علاوہ مزید کسی اقدام کی ضرورت ہے تو وہ بھی آپ بیان کر دیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کیا تعلیم بدعنوانی کے خاتمے میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے، کیونکہ بغیر تعلیم کے انسان کی تربیت نہیں ہو سکتی. تعلیم اصل میں تربیت ہی کا نام ہے. جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو اس کی تربیت ہوتی ہے، اسے اچھائی برائی کا پتہ لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم بچوں کو شروع سے ہی اس چیز کی تعلیم دیں کہ بیٹا آپ نے کوئی غلط کام نہیں کرنا، بدعنوانی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، یہ ساری چیزیں کرپشن ہی ہیں. تو جب بچوں کو ہم یہ تعلیم دیں گے تو بچے ظاہری سی بات ہے اس چیز سے بچیں گے. جب بڑے ہوں گے، کیونکہ بچہ دیکھیں جب چھوٹا ہوتا ہے تو ایک پگھلے ہوئے لوہے کی طرح ہوتا ہے. تو جیسے جیسے وہ بڑا ہو جاتا ہے وہ ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے لوہے کی طرح. ٹھیک ہے، جب لوہا ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ اس کو موڑ نہیں سکتے، لیکن جب وہ گرم ہوتا ہے تو آپ اس کو کسی بھی سمت موڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اگر ہم بچوں کو شروع سے ہی یہ سکھانا شروع کر دیں گے بیٹے کرپشن نہیں کرنی، تو ظاہری سی بات ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا. اب کویشچن نمبر 2 میں آ جائیں. لانگ کویشچن ہے کرپشن ختم کرنے کا کوئی ایک طریقہ تفصیل سے بتائیں. ٹھیک ہے، آپ کے سبق میں 3-4 طریقے بیان ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو جزا و سزا کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ڈیجیٹلائزیشن کا طریقہ ہے. ڈیجیٹلائزیشن کسے کہتے ہیں آپ سبق میں پڑھیں، آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی ڈیجیٹلائزیشن کیا ہوتی ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ تعلیم و تربیت ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کو انصاف دیا جائے. ظاہر سی بات ہے جب آپ لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا تو کرپشن ہوگی، لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ہیں جو کرپشن سے بچاتی ہیں. اگر ہم لوگوں کو تعلیم دیں یا اس کے لیے کرپشن سے بچنے کے لیے مناسب اقدام کریں. کویشچن نمبر 3 پہ آ جائیں. کویشچن نمبر 3 میں MCQs ہیں کہ مختلف MCQs ہیں، مختلف سوال ہیں، تو آپ نے ان کو کس طرح کرنا ہے. تو اگر کوئی بھی MCQs آپ دیکھیں سبق ایکسرسائز میں جتنے بھی کویشچن ہیں وہ حل کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ آپ پہلے سبق کو اچھی طرح پڑھیں. اگر آپ کو یہی نہیں پتہ کہ سبق میں کیا بات ہوئی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کوئی سوال حل کریں گے. تو سبق کو اچھی طرح پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سبق میں کیا بات ہوئی ہے. تو پھر باقی یہ MCQs وغیرہ ہیں، شارٹ کویشچنز ہیں، لانگ کویشچنز ہیں، یہ سارے آپ کو خود بخود سمجھ آ جائیں گے. کویشچن نمبر 4 پہ آ جائیں. مصنف نے سبق کرپشن ایک سماجی برائی کے ذریعے سے ہمیں کیا بتانے کی کوشش کی ہے؟ سبق کو توجہ سے پڑھیے اور جواب دیجیے. ٹھیک ہے، ہم نے پورا سبق پڑھا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ مصنف نے ہمیں کیا بتایا کہ کرپشن ایک معاشرتی برائی ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کیسے ہے. ٹھیک ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم سبق میں پڑھ لیں گے.
آگے کویسچن نمبر 4 کے بعد زبان شناسی تلمیح. تلمیح کسے کہتے ہیں؟ اشارہ کرنا. ٹھیک ہے. تو شعری اصطلاح میں اس سے مراد ایک لفظ یا مجموعہ ہے الفاظ کا جن کے ذریعے سے کسی تاریخی، سیاسی، اخلاقی یا مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو تلمیح کے استعمال سے شعروں کے معنوں میں وسعت اور حسن پیدا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اقبال کا شعر ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. ٹھیک ہے. اب آتش نمرود کیا ہے؟ یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے نا. آتش نمرود کی وہ آگ ہے جس میں اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا. ٹھیک ہے. تو اسے کہتے ہیں یہ تلمیح ہے. تو یہ یعنی کہ جو تلمیح کا استعمال ہے یہ شعروں کے معنی میں بڑی خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے، معنی کے اندر ایک وسعت لے آتا ہے، ایک حسن پیدا کر دیتا ہے. کویسچن نمبر 5 میں آپ کو کچھ اس طرح کے الفاظ دیے گئے ہیں، تو آپ نے وہ بتانے ہیں کہ آب زمزم. ٹھیک ہے. آب زمزم والا واقعہ بتا دیں، طوفان نوح، حضرت نوح علیہ السلام والا واقعہ جس میں آ گیا. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس طرح آپ نے بتانی ہیں. تو اس کے بعد کویسچن نمبر 6 میں آپ نے آب حیات، یہ جو تلمیحات لکھی ہوئی ہیں ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. اور کویسچن نمبر 7 میں ان تلمیحاتی شعر کی وضاحت کیجیے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دعا کرے کوئی. یہ مرزا غالب کا شعر ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس میں جو تلمیح ہے ابن مریم سے مراد کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. ابن مریم میں سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام دکھ کی دعا کیسے کرتے تھے؟ وہ بیماروں کو شفا دے دیتے تھے نا اللہ کے حکم سے. یعنی کہ ان کے پاس کوئی کوڑ کا مریض، اس وقت اس زمانے میں جو ایک خاص بیماری پھیلی ہوئی تھی وہ کوڑ کی بیماری تھی جس سے جسم سے ماس جھڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو کیا کرتے تھے؟ اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتے تھے. تو اس لیے غالب نے یہی کہا ہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو جو مجھے دکھ کی دعا کرے، میرے درد کا علاج کرے. کویسچن نمبر 8 میں انسداد بدعنوانی کے موضوع پر مضمون قلم بند کریں. ٹھیک ہے. تو بدعنوانی اسی کرپشن کو ہی کہتے ہیں. انسداد کسے کہتے ہیں؟ انسداد بنا ہے صد سے. صد کہتے ہیں بند کرنا. جیسے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں نا، صد باب کا ورڈ یوز کرتے ہیں. صد باب کا کیا مطلب ہے؟ دروازہ بند کرنا. تو انسداد صد سے بنا ہے، تو اس کا بھی یہی مطلب ہے، انسداد بدعنوانی. جیسے آپ نے اگر ٹی وی میں نیوز سنی ہو نا، تو آپ کبھی کبھی نیوز میں سنتے ہیں انسداد دہشت گردی کے لیے ہماری حکومت نے یہ کام کیا ہے، یہ کیا ہے. تو انسداد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ختم کرنا، بند کرنا، دروازہ بند کر دینا، جڑ اکھاڑ دینا. تو اس کے اوپر آپ نے مضمون لکھنا ہے. تو مضمون لکھنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ سبق کو پڑھیں. سبق میں آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی، طریقہ کار بھی پتہ چل جائے گا کہ مضمون کیسے لکھنا ہے. ٹھیک ہے. آپ سب سے پہلے کرپشن کی تعریف کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کرپشن کیسے پیدا ہوتی ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں مضمون میں لکھ دیں، آپ کا مضمون حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو ہمارا یہ آج کا سبق تھا، آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے. اور ظاہر سی بات ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ چونکہ اسموک بہت زیادہ ہے تو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. ایسے نہ ہو کہ آپ بیمار ہو جائیں تو نہ پھر آپ سے پڑھائی ہو اور نہ آپ سے کوئی اور کام ہو. تو اپنی صحت کا خیال رکھیں، ماسک استعمال کریں. ٹھیک ہے. تو یہ سبق آپ نے یاد کر لینا ہے. باقی فی امان اللہ. اللہ حافظ.